میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مانگنے آیا نا، حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا، اور جس کو حضور دیتے تھے اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ایک صحابی ایک دن آئے، کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ امیر لوگ آج کل شکوہ کرنے لگے ہیں، کہنے لگے لینے والے زیادہ ہیں، دینے والے تو تھوڑے ہیں، لینے والے زیادہ ہیں۔ امیر لوگ کہتے ہیں کس کس کو دیں، مسجد والا بھی آتا ہے، مدرسے والا بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، بیٹی کی شادی والا بھی آتا ہے، فلانا بھی آتا ہے، فلانا بھی آتا ہے، کدھر جائیں، کس کس کو دیں؟ ہر آدمی کا خیال ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے۔ صحابی نے آ کے عرض کی حضور کچھ دیجئے، میری ملت کا جوان آج بھی رو رہا ہے کہ کبھی میری پھپھی امریکہ والی مہربان ہو جائے تو پھر میرا کام بن جائے گا، کبھی میرا ماموں جو رہتا ہے نا یو کے میں، اس کی مجھ پہ نظر کرم ہو جائے نا۔ ہمارے ہاں تو اب پیر کہتے ہیں کہ یہ 6 مرید نہ نکلے کبھی، سارے تگڑے ہیں، باقی مجھے خیر صلاح ہے، یہ 5 بندے رہ جائیں قابو میں تو کیا کس چکر میں پڑ گئے لوگ۔ بھائی سنو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ انویسٹمنٹ سنو نوجوانوں، انویسٹمنٹ سنو، راز سنو۔ کہتے جب تک ابا مارکیٹ نہ بیچے میں نے کاروبار ہی نہیں کرنا۔ دیکھو حضور نے راز کیا دی، انویسٹمنٹ کیا عطا فرمائی۔ کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی ایک پیالہ، ایک کمبل۔ ہے اتنا غریب جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو؟ اس محفل میں ہے کوئی ایسا غریب؟ چپ کر رہے ہو، یہ مطلب ہاں ہوں جی، کیوں جی؟ ہے کوئی اتنا غریب کہ ایک ہی پیالہ ہو گھر یا ایک ہی کمبل ہو؟ ہمارے تو کئی بستر ایسے ہیں جو ساری زندگی استعمال ہی نہیں ہوتے، کئی برتن ایسے ہیں جو کھولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا لے کے آ، وہ لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کون خریدے گا بھائی؟ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ 2 ہی چیزیں تھیں وہ بھی بیچ دینے لگے ہو، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا، کمبل بھی پیالہ بھی۔ پھر فرمایا 1 دینار کی روٹی لے جا گھر، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لائے تو میرے مصطفیٰ کریم نے اس کلاڑے میں دستہ اپنے دستے مبارک سے لگایا، فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، پہن بھی اور اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو جا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے ان سے کہا کہ 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جا۔ 15 دن کے بعد آئے تو محبوب نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ حال میرا یہ ہے کہ پہلے 1 پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے 1 بستر تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ اور امام سیوطی نے در منصور میں یہ جملہ زیادہ لکھا ہے کہ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکالے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رکھ لیں، میں اصحاب صفا کے لنگر میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، یہ میری طرف سے رکھ لیں۔ وہ بھائی کمزور کمزور چلنا، کمزور کمزور کام، میرے پاس وسائل نہیں ہے جی میں کام تو کرنا چاہتا ہوں، جو کام کرنا چاہتا ہوں اسے وسائل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ارادہ ہو کام کرنے کا تو بہانہ ہے، تو بہانہ ہے، جس نے کام کرنا اسے ضرورت۔ ہمارے استاد جی سے کسی نے کہا حضور مدرسہ بنانا ہے تو مہربانی کرے، تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتے تھے، تو شروع کر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا، پھر دیکھ ادارہ خود بخود بن جائے۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت پڑھا رہے تھے تو کسی نے آ کے کہا حضور یہ کس طرح بنانا ہے؟ تو فرمانے لگے میرا کام تو سبق پڑھانے سے ہے، یہ اینٹوں والی بات تو کسی مستری سے پوچھو، مجھے تو کتاب لا کے دو تمہیں سبق پڑھاؤں، یہ میری ڈیوٹی، یہ بن جائے گا۔ تو پھر بن گیا نا بڑا کچھ، شاہی مسجد بن گئی نا جی، نظام ہو گیا نا۔ میرے بھائی ارادہ کریں، نوجوان بالخصوص۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے ایک نوجوان نے کہا کہ حضور میرا آج مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا بھی تیرا کس طرح حل ہو گیا؟ اس نے کہا جی میں آج گیا تھا جنگل میں تو میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے، تو میں اب سمجھ گیا ہوں کہ مجھے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے نا جی۔ لوگ ساری رات موبائل پہ اور سارا دن بستر پہ، اور شام کو اگر کبھی ٹائم مل جائے تو پھر کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے۔ اور جن جادو بھی صرف اس آدمی کو ہوتا ہے جو کاہل ہوتا ہے، کرنا کچھ نہیں چاہتا، اس کو پھر کالا جادو ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کام کرنے کا ارادہ کوئی نہیں،
اس کو پھر جادو ہو جاتا ہے، وہ پھر بہانے کرتا پھرتا ہے کہ بس میری گردن پکڑی گئی ہے تو میرا سر پکڑا گیا ہے۔ یہ جتنا کام چل رہا ہے نا تویز دھاگے والے جعلی لوگوں کا، یہ سارا کاہلوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ کاہلوں کی جو جماعت ہے نا ساری، یہ ان کو پروموٹ کرتی ہے۔ وہ اماں کو ذہنی طور پر بتا دیتے ہیں کہ بچہ تیرا مجبور ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، تیری بہو بالکل کپڑے نہیں دھو سکتی، جھاڑو نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اس پر 6 جن ہے۔ تو وہ جو بہو ہوتی ہے جو نہیں کام کرنا چاہتی، یا وہ جو بیٹا نہیں کام کرنا چاہتا، وہ اماں کو یقین دلاتا ہے کہ بابا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ نظام ختم ہونے کو تیار ہے۔ ہمیں عادت ہو جائے گی جب مشقت کرنے کی، محنت کرنے کی، تو پھر یہ نظام بڑی جلدی ختم ہو جائے۔ اس نے کہا آ کے خواجہ حسن بصری سے نوجوان نے، اس نے کہا حضور اپنی محنت کرنی ہے، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت جی میں آج جنگل گیا تھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے ایک شیر دیکھا، شیر نے ایک بکرے کا شکار کیا اور اس نے آدھا بکرا کھایا، اور آدھا بکرا میں درخت پہ چڑھا دیکھ رہا تھا، پھر اس نے آدھا بکرا منہ میں پکڑا اور ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی، اس نے باقی کا شکار اس کے منہ میں ڈالا۔ تو حضرت جی جو رب اندھی لومڑی کو رزق پہنچا رہا ہے وہ مجھے بھی پہنچائے گا، لہذا میں گھر میں بیٹھوں گا۔ خواجہ حسن بصری کہنے لگے سبحان اللہ تیری سوچ پہ۔ آپ فرمانے لگے کریکٹر تو نے 2 دیکھے، ایک لومڑی دیکھی ایک شیر دیکھا، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ اور میاں شیر بن، شکار کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی، تیرا دسترخوان آباد رہنا چاہیے۔ تو نے کیا پروگرام بنایا؟ سب سے پہلے محنت کی عادت بنائے، مشقت کی عادت۔ میں برطانیہ میں تھا تو مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ یہ بتائیں کہ حضرت غوث اعظم نے جو دین کا کام کیا تو اس کی آپ اپنے دیسی لہجے میں مجھے ٹرانسلیٹ کر کے دیں، مجھے لمبے چوڑے مقالوں کی سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح گاؤں میں ایک آدمی کے 6 7 10 بچے ہوتے تھے نا، تو بیچارہ غریب تھا، اخراجات پورے نہیں کر پاتا تھا، وہ 8-10 گھنٹے ڈیوٹی بھی کر کے آتا تھا، تو پھر جو آدمی ٹرالی جس نے پھکوائی ہوتی تھی نا اینٹوں کی یا مٹی کی، اس سے بھی ٹھیکہ کر لیتا تھا، کہتا تھا مجھے 600 دینا میں تیرے گھر پھینک دوں گا، کرتے تھے نا مزدور، وہ اس کو کہتے اوور ٹائم۔ تو میں نے کہا حضور غوث اعظم نے دین کا کام اوور ٹائم لگا کے کیا، اوور ٹائم لگا کے، اوور ٹائم لگا کے۔ اور بھائی بڑا مشکل ہے نا فجر کے بعد فقہ کا درس دینا، زور کے بعد حدیث پاک پڑھانا، عصر کے بعد تفسیر بیان کرنا، اور صبح 10 بجے سے لے کر زور تک بچوں کو درس نظامی کے باقاعدہ اسباق پڑھانا، اور پھر سنو عشاء کی نماز کے بعد ایک ہفتے میں 3 اجتماعات سے خطاب کرنا۔ اور اس طرح نہیں کہ میں آیا ہوں تو میں نے ایک تقریر تیار کر لی تو آپ کے سامنے بیان کر دی، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، ہر آدمی کو ذہنی صلاحیت کے مطابق مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور حضور غوث پاک اس طرح خطاب کرتے تھے کہ قاری صاحب کا ان کا اپنا ماننا ہے، اپنی مرضی ہے، تلاوت جو مرضی کر دے، قاری صاحب جو آیات پڑھ دیں گے غوث پاک اسی کی تفسیر شروع کر دیں گے۔ پھر وہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، غوث پاک کو بھی وہ حدیث آتی تھی کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم سویا رہے، تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ یہ حدیث غوث پاک کو آتی تھی، یہ یاد تھی انہیں، اور میرا خیال ہے اسناد سمیت یاد تھی، جو یہ قریب سندیں ہیں نا حضور غوث پاک، یہ آتی تھی انہیں، لیکن اتنی محنت کر کے پھر بھی حضرت غوث پاک عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے، اور 1 دن نہیں 2 دن نہیں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ حالانکہ انہیں حدیث آتی تھی، میری طرح وہ کہہ سکتے تھے کہ میں جناب 2-3 گھنٹے کا سفر کر کے ابھی لاہور سے خطاب کر کے آیا ہوں، اور کئی لوگوں کو میں نے تقریر سنائی ہے، تو یہ بھی تو نفلی عبادت ہی ہے نا، یہ ساری باتیں انہیں بھی پتہ تھی۔ میں اپنے حق میں دلائل لے کے بیٹھ گیا، بھائی اس زندگی سے بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جب ہم بیدار ہو جائیں، جب ہمیں ہوش آ جائے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔